اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجلی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وزواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، میں اس وقت ارجنسی میں آپ سے مخاطب ہوں۔ سمجھ لیں کہ یہ ایک بریکنگ نیوز والا میرا ویلاگ یا لیکچر ہے، جس میں سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اب سے جب میں آپ سے مخاطب ہوں، اب سے تھوڑی ہی دیر پہلے امریکہ اور اسرائیل نے مل کے ایران کے اوپر حملہ کر دیا ہے، اور یہ حملہ اتنا شدید ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رہبر معظم جو ایران کے روحانی اور سیاسی لیڈر ہیں جناب سید علی خامنئی، ان کی رہائش کے اوپر 7 میزائل مارے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے متعدد شہروں پر دھماکے CNN رپورٹ کر رہا ہے، اور یہ جنگ جو ہے جس کے بادل منڈلا رہے تھے یہ شروع ہو چکی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنی جو لاسٹ میری کرنٹ افیئر والی ویڈیو تھی آج سے 15-20 دن پہلے، جب کہ میں نے وینزویلا والی بات آپ سے کی تھی، تو اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ ہر صورت میں ایران کے اوپر حملہ کرے گا، اور آج وہ حملہ ہو گیا ہے۔ میری اس گفتگو کے 2-3 حصے ہوں گے، جس میں جو بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں میں ان کے اوپر آپ سے بات کروں گا۔ سب سے پہلے جو ہے وہ میں بات کروں گا جو اسرائیل میں دورہ ہوا ہے پرائم منسٹر انڈیا مودی کا، اس کے اوپر سب سے پہلے بات کریں گے، کیونکہ ساری لارجر اسکیم کو سمجھنے کے لیے اس کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد بات کریں گے کہ یہ جو تعاون ان کے درمیان آیا ہے اس میں پاکستان کو کیا خطرات ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے کہ پاکستان اور افغانستان کی جو جنگ چھڑ گئی ہے اس کے اوپر پھر میں آپ کو سیر حاصل جو ہے نا وہ ایک کنکلوژن دوں گا انشاءاللہ۔ اچھا، لیکن سب سے پہلے کہ ایران کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے اس میں میں آپ کو ابھی سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ امریکن بوٹس گراؤنڈ پہ اتریں گے۔ بڑے لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ شاید یہ صرف فضائی، بالکل قطعی طور پر فضائی حملہ نہیں ہوگا، خالی یہ امریکن بوٹس گراؤنڈ کے اوپر اتریں گے اور یہ ایران کی ٹیریٹری کو کیپچر کرنے کی کوشش کریں گے اور ایران کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کریں گے۔ مسلمانوں، خدا کے لیے فرقہ وادی سے باز آ جاؤ، تفرقہ بندی سے باز آ جاؤ، اپنے اسلام کو ایک کر لو۔ سب سے زیادہ افسوس جو ہے وہ اس وقت تفرقہ بازی کے اوپر ہو رہا ہے، ورنہ اگر آپ یہ دیکھیں قرآن پاک نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے کہ اگر یہ متحد رہیں، مسلمان اکٹھے رہیں، تو ان کی جرت ہی نہیں ہوگی کہ یہ آپ کے اوپر اٹیک کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تک تم تفرقے بازی میں پڑے ہوئے ہو، تم ذلت کی گہرائیوں میں گرے رہو گے، تمہیں اس اندھے کنویں میں گرا دیا گیا ہے جس کا انجام موت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ خدا را قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن سے جڑ جاؤ۔ میں آپ کو قرآن سے بتاؤں گا کہ قرآن نے ان سارے حالات کے بارے میں کیا کہا ہے، کیونکہ میں قرآن کا ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں قرآن سے آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے، فوجیں اکٹھی ہوئی تھیں، مشرق وسطیٰ کا خطہ آگ میں دھکیلا جانے والا تھا۔ اس نازک موقع کے اوپر انڈین پرائم منسٹر مودی کا اسرائیل کا وزٹ کرنا اور ان کی پارلیمنٹ سے خطاب کرنا کسی مطلب سے خالی نہیں ہے دوستو۔ یہ روٹین کا وزٹ نہیں ہے، اور اس میں پھر جو مودی نے خطاب کیا اس کو بھی آپ سنیں، اور پھر جو نتن یاہو نے جو پارلیمنٹ کو اپنی کو مودی کے ساتھ کھڑے ہو کے خطاب کیا آپ اس کو بھی سنیں۔ اب اس نے نتن یاہو نے یہ کہا کہ ہم ہیکساگن بنانے جا رہے ہیں، ہیکساگن میننگ 6 کونوں والا، یا ٹھیک ہے جی، مسدس جس کو کہتے ہیں، تو وہ بنانے جا رہے ہیں، اور اس میں ہم ڈیل کریں گے۔ الفاظ پہ غور کریے گا، یہ نتن یاہو کے الفاظ ہیں، میں انورٹڈ کا میں بتا رہا ہوں کہ ہم ڈیل کریں گے
شیعہ نیکسس کو، جس کو آلریڈی ہم ہارڈ ہٹ کر چکے ہیں، اور رائزنگ سنی نیکسس اینڈ تھریٹ۔ اب ڈوب کے مر جاؤ مسلمانوں، کہ تمہیں جوتے مارنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ تم شیعہ ہو کہ سنی ہو، صرف یہ تمہارے دلوں میں آگ لگی ہوئی ہے، تمہاری زبانوں کو بواسیر ہوئی ہے، تم ہی نہیں ٹھہر سکتے۔ آپ دیکھیں اس کے الفاظ دیکھیں کہ اس نے کہا شیعہ کو بھی ماریں گے، سنی کو بھی ماریں گے، اور اس نے کہا ہم ہیکساگن بنا رہے ہیں، اور اس میں اس نے کہا کہ کچھ عرب ممالک ہمارے ساتھ ہیں، کچھ شمالی افریقہ کے ممالک ہمارے ساتھ ہیں۔ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں، یو اے ای ہے، ٹھیک ہے، عمان ہے، بحرین ہے، اور الجزائر ہے، اور صومالی لینڈ ہے۔ یہ دیکھ لیجئے گا کہ یہی ممالک ہیکساگن میں سے نکلیں گے۔ اچھا، لیکن اس کے باوجود جب تمہیں جوتے مارنے والا، تمہاری ماؤں بہنوں کی عزتیں ہماری کی لوٹنے والا یہ نہیں پوچھتا کہ تم شیعہ ہو کہ سنی ہو، قتل کرتے ہوئے وہ یہ ڈسٹنگوش نہیں کرتا کہ یہ شیعہ ہے کہ سنی ہے، اس کی نظر میں چاہے شیعہ ہے یا سنی ہے، محمد رسول اللہ کا نام لیوا ہے، اس کو ملیا میٹ کر دو۔ تمہارے دشمن نے تمہاری نفسیات پکڑ لی ہوئی ہے، وہ تمہیں پیسے لگ، تمہارے ان جو میں کیا کہوں یار، یہ جو بولنے والے مولوی ہیں جو تفرقہ بازی پھیلاتے ہیں، ان کو وہ پیسے لگاتے ہیں، ڈائریکٹ لگائیں، انڈائریکٹ لگائیں، این جی اوز کے ذریعے لگائیں، اپنی پلانٹڈ حکومتوں کے ذریعے لگائیں، اور اس آگ کو مزید بڑھاتے ہیں۔ آپ آج کا سوشل میڈیا، کل رات کا سوشل میڈیا دیکھ لیں، ایک طوفان آیا ہوا ہے، ابو بکر اعلیٰ تھا کہ علی اعلیٰ تھا، عمر کا ایمان خالص نہیں تھا، ابو بکر کا اسلام ثابت نہیں ہے، علی جی باغی تھا، حسین باغی تھا، کوئی عجیب و غریب قسم کی بدتمیزیاں شروع کی ہوئی ہیں، اور کچھ اینکر ہیں، یہ صرف اردو سپیکنگ میڈیا میں ہو رہا ہے، اور کچھ اینکر ہیں انہوں نے ریویوز کی خاطر، اپنے پیسوں کی خاطر انہوں نے بندروں کی طرح پٹوسی مارتے ہیں، کبھی وہ کسی عالم کے سامنے جا بیٹھتے ہیں، کبھی وہ کسی عالم کے سامنے جا بیٹھتے ہیں، اور وہ عالم بھی اپنی بکواس شروع کر دیتا ہے اسی وقت کہ ابو بکر نے یہ کیا، عمر نے یہ کیا، علی نے یہ کیا، اور ایک آگ جو ہے یہ انہوں نے لگائی ہوئی ہے، اور مسلمانوں کو تقسیم در تقسیم کیے چلے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، قرآن کی بات کو اگر مانتے ہو، اگر تم مسلمان ہو، اس پہ یقین رکھتے ہو کہ قرآن میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ بالکل صحیح ہے، 100% سچا ہے، اگر تم اس پہ ایمان رکھتے ہو تو پھر سن لو، اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 159 159 میں فرمایا، ان الذی فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ اے میرے رسول، یہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں فرقہ بازی کی، وَقَانُوا شِيَّن، اور شیعہ بن گئے، یعنی گروہ بن گئے، لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بھی چیز میں آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں، آپ ان میں نہیں ہیں۔ یہ بڑی گہری بات قرآن نے کی کہ یہ نہیں کہا کہ یہ آپ میں سے نہیں، کہا آپ ان میں سے نہیں، ان کی پھر فی شیء، کسی شے میں بھی، ان کی کسی نماز میں رسول اللہ نہیں ہے، ان کی کسی زکوٰۃ میں رسول اللہ نہیں ہے، ان کے کسی حج میں رسول اللہ نہیں ہے، ان کے کسی جہاد میں رسول اللہ نہیں ہے، ان کی کسی قربانی میں رسول اللہ نہیں ہے، ان کے کسی ایمان میں رسول اللہ نہیں ہے، ان کے کسی اسلام میں رسول اللہ نہیں ہے، جو بھی مسلمانوں کو فرقہ بازی میں تقسیم کرتا ہے، اور ایسے ظالم ہیں کہ دونوں طرف سے رسول اللہ کو ملوث کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا عالم کہہ رہا تھا جی رسول اللہ نے فرمایا علی انتا و شیعتی، میں کہا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ شیعہ تو رسول اللہ نے بنائے علی کے شیعہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ان کو انجام تک پہنچائے یا ہدایت دے۔ یا رسول اللہ صلی جب قرآن کہہ رہا ہے کہ وَقَانُوا شِيَّن لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، قرآن شیعت سے منع کر رہا ہے، گروہ بندی سے منع کر رہا ہے، تو یہ ممکن کیسا ہے کہ میرے رسول شیعہ بنا کے جائیں؟ یعنی یہ ان کو شرم نہیں آتی، ان کو حیا نہیں آتی، اور مارنے والا جو ہمارے سروں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ واضح طور پر دنیا میں کھڑا ہو کے یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے شیعہ کو بھی مارا ہے،
ہم سنیوں کو بھی مارنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ لعنت ہو تمہارے اوپر جو یہ شیعہ سنی کی تفریق لے کے بیٹھے ہوئے، کیونکہ تمہارا دشمن جو ہے وہ تم کو صرف مسلمان گردانتا ہے۔ اس کی دشمنی اللہ سے ہے، اس کی دشمنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ وہ تم کو ان کا نام لیوا سمجھتا ہے، وہ تمہیں مارتے ہوئے نہیں پوچھتا کہ تم شیعہ ہو کہ سنی ہو۔ وہ ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹتے ہوئے نہیں پوچھتا کہ یہ شیعہ ہے کہ سنی ہے۔ وہ ہمارے شیر خوار بچوں، ہمارے بزرگوں جن کی قبر میں ٹانگیں ہوتی ہیں، ان پر بم برسانے سے پہلے یہ نشاندہی نہیں لیتا کہ یہ شیعہ ہے کہ سنی ہے۔ لیکن تم ہو کہ رکتے ہی نہیں ہو یار، کہیں ٹھہر ہی نہیں رہے ہو۔ اچھا، یہ اس تقریر کا جو ہے نا، یہ سب سے بڑا جسٹ ہے۔ اس کے علاوہ مودی وہاں پہ کیوں گیا؟ یہ ایک بہت بڑی گیم پلان ہو چکی ہے دوستو، اور یہ اب ایگزیبٹ ہونے جا رہی ہے، بلکہ سمجھیں اس کی ایگزیبیشن یا اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو چکی ہے۔ لیکن اس سے پہلے قرآن کا فیصلہ سن لیں۔ قرآن سورہ مائدہ آیت نمبر 82، سورہ مائدہ آیت نمبر 82 میں کہتا ہے کہ اے رسول، انسانوں میں سے ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن آپ پائیں گے کن کو؟ یہود کو اور مشرکین کو، بنسبت نصارہ کے، جو کہ تھوڑی سی مودت رکھتے ہیں مسلمانوں کے لیے۔ یہ جب قرآن نے آپ کو یہ واضح بات بتا دی ہے دوستو، جب یہ واضح بات بتا دی ہے، اور اگر تم قرآن پہ ایمان رکھتے ہوتے، اگر ہمارے مسلمان حکمران قرآن پہ ایمان رکھتے ہوتے، یا انہوں نے قرآن کو پڑھا ہوتا، یا ہمارے علماء دین نے کبھی اس کو پراپیگیٹ کیا ہوتا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ جب یہ ہیکساگن کا اعلان کیا اور شیعہ سنی کو مارنے کا اعلان کیا نیتن یاہو نے، اسی وقت دنیا کے صرف 3 مسلمان ممالک جو تھے نا، چار مسلمان ممالک تہران چلے جاتے اگر یہ قرآن کو مانتے ہوتے تو۔ کیونکہ مودی اور وہ کٹھے کھڑے تھے، اللہ نے کہا کہ تمہارے سب سے بڑے دشمن یہودی اور مشرکین ہیں۔ اس وقت یہودیوں کا گڑھ اسرائیل ہے اور مشرکین کا گڑھ جو ہے وہ ہندوستان ہے۔ یہ دونوں تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اگر تم قرآن پہ یقین رکھتے ہوتے تو سعودی عرب کا محمد بن سلیمان، پاکستان کا حکمران، انڈونیشیا کا حکمران اور ترکی کا حکمران، یہ چاروں کے چاروں تہران چلے جاتے، درمیان میں بٹھا لیتے محمد بن سلیمان کو، دو اس کی دائیں پہ بیٹھ جاتے، دو اس کی بائیں پہ بیٹھ جاتے، اور کہتے کہ اگر تم نے کوئی خبیث حرکت کی تو ہم تمہارا سرما بنا دیں گے۔ یقین کریں، اگر 48 گھنٹے کے اندر خلیج فارس اور عربین سی امریکن شپ سے خالی نہ ہو جاتا تو ہم کہہ دیتے کہ یہ قرآن غلط ہے۔ کیوں؟ کہ قرآن پاک میں سورہ حشر میں واضح طور پر آیت نمبر 14 سورہ حشر کی واضح طور پر یہ کہا کہ یہ کبھی بھی تمہارے سامنے آ کر نہیں لڑیں گے۔ یہ جب بھی کریں گے قلعہ بند ہو کے یا چھپ کر وار کریں گے، اوپن گراؤنڈ میں ان کی جرت نہیں ہے یہ تمہارے ساتھ لڑ سکیں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ تم مومن ہونے چاہیے، تم مومن نہیں ہو، تم مرے ہوئے ہو شیعہ سنی کی تفریق میں، تم نے غرض کر دیا اس دین کو اور اب تم مروانے جا رہے ہو۔ میرے دوستو، یہ وہ بات شروع ہو چکی ہے۔ حق جو ہے اس کو پہچاننا مشکل سے مشکل تر ہوتا جائے گا۔ آج کے بعد میری گنتی شروع کر دیں، میری بات کو لکھ کے رکھ لیں۔ آج کے بعد حق کو پہچاننا مشکل اور مشکل ترین ہوتا چلا جائے گا، اور یہ وہی جنگیں شروع ہو گئی ہیں جن کے بارے میں میرے رسول نے فرمایا کہ کھوے پہ کھوا چلے گا، اور جنگیں ایک دوسرے میں ایسے پھنسیں گی جیسے 2 کنگھیوں کے دندے آپس میں پھنس جاتے ہیں، اور کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ میرے رسول کی حدیث ہے، میں قربان جاؤں اپنے رسول کی صداقتوں کے اوپر۔ یہ وہ صداقت ہے جو آج دنیا میں شروع ہو رہی ہے۔ حق صرف وہ ہوگا جو قرآن اور اللہ کے رسول کو جس نے تھاما ہوگا، جو قرآن سے جڑ جائے گا وہ بچا لیا جائے گا، جو اللہ کے رسول کی سنت کو فالو کرے گا وہ بچا لیا جائے گا۔
قرآن سے جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے حکم کو آخری سمجھو، اور مسلمانوں ڈر جاؤ اللہ سے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، قرآن پر ایمان لے آؤ، قرآن پر ایمان لے آؤ۔ قرآن تمہیں کہہ رہا ہے کہ تمہارے سب سے بڑے دشمن یہود اور مشرکین ہیں، اور تمہارے لیے مودت رکھتے ہیں نصارہ۔ دوستو، آج کے دور میں جہاں میں نے بتایا کہ اسرائیل یہودیوں کا مرکز ہے، مشرکین کا مرکز جو ہے وہ ہندوستان ہے، اور نصارہ کے نزدیک ترین جو ہے وہ آرتھوڈکس کرسچنز ہیں، یعنی کہ رشیا والے ہیں۔ یہ سارا منظر آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا۔ جو امریکنز ہیں یہ ایونجلس کرسچن ہیں، اور یہ ایونجلس کرسچنز کا جو دین کا، ان کے دین مذہب کا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ جلدی سے جلدی بیت المقدس میں تھرڈ ٹیمپل تعمیر کروایا جائے، تاکہ اینٹی کرائسٹ آئے اور ہمارے کرائسٹ آئے۔ یہ سارا کچھ اس کے لیے ہو رہا ہے۔ اب آگے چلیں، انہوں نے یہ جو سکیم بنائی کہ جو پرائم منسٹر انڈیا کا ادھر گیا ہے اسرائیل میں، اور وہاں جا کے اس نے جو بکواس کی ہے، اور جو نتن یاہو نے بکواس کی ہے، اس کا ایک مقصد ہے، ایک بہت بڑی سکیم ڈرا ہوئی ہے دوستو، جس میں ایران کی تباہی کے بعد، ایران پر قبضہ کرنے یا اس کے رجیم کو چینج کرنے کے بعد، سب سے پہلا کام یہ کرنا تھا کہ افغانستان والی سائڈ سے پاکستان کا مغربی بارڈر توڑا جاتا، اور طالبان اور افغان قبائل انٹروڈ کرتے پاکستان کے اندر، مشرقی بارڈر انڈیا توڑے گا، مشرقی بارڈر انڈیا توڑے گا، اور بلوچستان میں ایک ٹاپ کی انسرجنسی جو ہے ایک دم نکل کھڑی ہوگی، اور اس وقت آپ کے سمندروں میں، آپ کے سرحانے پر 2 امریکن نیوکلیئر ویپنز کھڑے ہوں گے، اور امریکہ اس وقت تک پاکستان کے ساتھ کھیلتا رہے گا۔ اسرائیل فل سپورٹ کرے گا۔ افغان طالبان کا اسرائیل کے ساتھ اندر کھاتے معاہدہ ہو چکا ہے، انڈیا افغان طالبان کے ساتھ سپورٹ کر رہا ہے، اور اس وقت پھر ایک طرف سے مغربی بارڈر انہوں نے توڑنا ہے، ایک طرف سے مشرقی بارڈر توڑنا ہے، اور ساؤتھ سے انہوں نے بلوچستان میں اپرائزنگ کرانی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ جو 2 جہاز کھڑے ہوئے ہیں وہ کہیں گے کہ جناب آپ اپنے نیوکلیئر ویپن ہمیں ہمارے حوالے کر دیں، کیونکہ یہ دہشت گردوں کے ہاتھوں میں لگنے کا خطرہ ہے، ادروائز ہم ان کو خود تباہ کر دیں گے۔ میرے دوستو، یہ ہونے والا ہے، اس کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے لیے تیار ہو جائیں، لڑدے مردے رہو۔ ابو بکر تے علی دے اسلام دے اتے تمہارے اوپر لتر تمہارے سروں کے اوپر پہنچ چکا ہے۔ یہ ایک لارجر سکیم ہے اس خطے کی، اور میرے دوستو، مجھے اس وقت سے ڈر لگ رہا ہے، مجھے اس وقت سے ڈر لگ رہا ہے۔ میری بات کو لکھیے گا، اس کو یاد رکھیے گا، اللہ سے کہیے، دعائیں مانگیں گے، یا اللہ ایسا نہ ہو کہ چین کو فری ہینڈ تائیوان کے اوپر دے کے ہماری بلی چڑھانے پہ اس کو راضی کر لیا جائے۔ یہ بڑی خوفناک صورتحال ہوگی میرے دوستو۔ یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے، مسلمانوں کے کسی ممبر سے یہ نہیں بتایا گیا، مسلمانوں کے کسی فورم سے یہ نہیں بتایا گیا۔ ایک یہ کہ جب تم فرقہ بازی کرو گے تو رسول اللہ کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تمہاری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ سب رسول کے بغیر، اور جو رسول کے بغیر وہ اللہ کے بغیر، اور جو اللہ کے بغیر وہ کافروں سے بھی بدتر۔ اس کے علاوہ کہ جو تمہارے 2 سب سے بڑے دشمن ہیں وہ دونوں ایک ہو چکے ہیں، تیسرا جو ہے وہ پیچھے بیٹھ کے مزہ لے کے دیکھے گا۔ پاکستان کو فوری طور پر رشیا کے ساتھ تعلقات بڑھانے چاہیے اور ڈیولپ کرنے چاہیے فوری طور پر۔ میرے پاس 1.5 ماہ پہلے سے یہ اطلاع تھی کہ انڈین کمانڈوز افغان طالبان کے روپ میں افغانستان میں اتر چکے ہیں۔ پاکستان کی
مسلح افواج کو یہ ساری اسکیم کا پتہ چل گیا اور ہماری بہادر مسلح افواج نے 2 دن پہلے یہ پری ایمپٹیو میئر لے کے مغربی بارڈر توڑنے کے خواب کو چکنا چور کر دیا ہے۔ دوستو، یہ جو رجیم افغانستان میں بیٹھا ہے، یہ CIA اسپانسرڈ، را اسپانسرڈ جو ہے یہ رجیم ہے، اس کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، الٹا یہ اسلام کی بدنامی کا باعث ہے۔ اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو خبردار کر کے گئے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی وحشی قبائلی روایات کو اسلام کا نام دے کے اسلام کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ یہ پیسے کے پجاری ہیں، یہ پیسہ لے کے کھا رہے ہیں، لڑائی ان کا پیشہ ہے، اور ان کے پیچھے اس وقت مکمل طور کے اوپر اسرائیل اور انڈیا ان کے پیچھے کھڑا ہے۔ امریکہ باہر بیٹھ کے پاکستان کی طرف سے کھیلے گا۔ پاکستان کی مسلح افواج نے جو آپریشن شروع کیا ہے وہ بہت شاندار آپریشن ہے، وہ ملک کی بقا کا آپریشن ہے۔ پاکستان، ان کا جو پلان تھا کہ مغرب سے انہوں نے وہ جو کولڈ سٹارٹ ڈکٹرائن تھا نا جی انڈیا کا، وہ جب کولڈ سٹارٹ ڈکٹرائن تھا تو میری قصور میں پوسٹنگ تھی، اور وہ قصور کولڈ سٹارٹ ڈکٹرائن کا ٹارگیٹڈ شہر تھا انڈیا کا، تو اس لیے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ وہ کولڈ سٹارٹ ڈکٹرائن کو انہوں نے ریپلیکیٹ کرنا تھا ہمارے مغربی بارڈر کے اوپر، اور ایک دم سے انڈین کمانڈوز وہاں اس کی ٹریننگ دے رہے تھے، بنفس نفیس طالبان کے روپ میں موجود تھے، داڑیاں بڑھائی ہوئی ہیں، نمازیں بھی وہ پڑھ رہے ہیں، انڈیا فزیکلی وہاں پہ موجود ہے۔ میرے پاس یہ پکی آج سے 1.5 ماہ پہلے کی خبر تھی، اور پاکستان کی مسلح افواج نے ان کے اس خواب پر مغربی بارڈر کو انٹروڈ کرنے کے خواب کے اوپر سہاگا پھیر دیا ہے۔ یہ سٹرائکس جاری رہنے چاہیے، ان کو ملیا میڈ کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے خبر دی تھی جب ذوالخویسرہ تمیمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی، تو جناب خالد بن ولید نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کا سر اڑانا ہے میں نے، تو سیدی رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، رہنے دو، یہ نماز پڑھتا ہے۔ تو خالد بن ولید نے کہا یا رسول اللہ نماز تو کئی پڑھتے ہیں، کہنے کو وہ ذوالخویسرہ تمیمی بھی صحابی تھا، لیکن اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہا درجے کی بدتمیزی کی۔ تو سیدی رسول اللہ نے کہا کہ اس جیسے اس کی قوم سے نکلیں گے، تم قرآن تم سے بہتر پڑھیں گے، نمازیں تم سے بہتر رکھیں گے، روزے تم سے بہتر رکھیں گے، ان کا تمہیں لگے گا کہ یہ تمہاری نمازیں ان کے سامنے تمہیں شرمندگی محسوس ہوگی، تمہارے روزے ان کے روزوں کے سامنے تمہیں بڑے ہیج نظر آئیں گے، لیکن قرآن ان کی حلق کے نیچے نہیں اترے گا، اور ایمان ان سے ایسے نکل جائے گا جیسے تیر شکار میں سے نکل جاتا ہے۔ ان کو یہ جہنم کے کتے ہیں، کلاب النار کہہ کے میرے رسول نے مخاطب کیا، یہ جہنم کے کتے ہیں، انہیں جہاں پاؤ قتل کر دو، جو ان کو قتل کرے گا وہ بھی جنت میں جائے گا، جو ان کے ہاتھوں سے قتل ہوگا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ میرے دوستو، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ قیامت تک نکلتے رہیں گے، اور آخر میں جا کے یہ دجال کا ساتھ دیں گے۔ آج آپ واضح طور پر دیکھ لیں، یہ وہی کلاب النار ہیں جنہوں نے دجال اور دجالی قوتوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف یہ سازش گنونی جو ہے یہ بنائی، اور یہ بالکل اس رجیم کا افغانستان میں کوئی تعلق نہیں۔ کسی قسم کے گمراہ کن پراپیگنڈے میں نہ آئیے گا، یہ بڑا نازک وقت ہے۔ میں نے آپ کو اپنی بات آغاز اس سے کی تھی کہ حق پہچاننا آج کے بعد دن بدن مشکل سے مشکل ترین ہوتا چلا جائے گا۔ صرف حق اس کے پاس ہوگا جو قرآن کی بات کرے گا، جو رسول اللہ کی بات کرے گا، اس کے علاوہ حق پر کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے کسی پراپیگنڈے میں نہ آئیے گا، اور اپنی فوج کے خلاف، کیونکہ اس وقت ہمیں ایک مضبوط تگڑی ڈیسیژن میکنگ فوج کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اللہ کرے یہ سب کچھ صحیح نیتوں کی وجہ سے ہو رہا ہو، نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، لیکن اسٹریٹجی وائز یہ پاکستان کی فوج کی بہترین موو ہے۔
جو انہوں نے اس وقت کی ہے، اور یہ چند دنوں کی گیم تھی، اگر یہ چند دن اور ڈیلے کر جاتے تو ابھی بھی یہ کریں گے۔ جنگ آپ کے گھر میں آ رہی ہے، آپ تیار ہو جائیں۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، انڈیا کا حملہ اس پلاننگ کا حصہ ہے، آپ کے سر پہ کھڑا ہے۔ آج نہیں تو 10 دن بعد لے لیں، 15 دن بعد لے لیں۔ میں نے 15 20 25 دن پہلے آپ کو کہا تھا نا کہ ایران کے اوپر ہر صورت میں اٹیک ہوگا، اور آج میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کو ڈی نیوکلیئرائز کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اس دجال کے منہ سے نکل گیا تھا ایک دن، آپ کو یاد نہیں ہے، آپ کو یاد ہوگا، اس دجال کے منہ سے یہ بات نکل گئی تھی کہ کچھ اور بھی ممالک ایسے ہیں جن کے پاس ایٹم بم نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی ماں کیا یار، صرف پاکستان ہے جس کو وہ کہہ رہا تھا کہ ان کے پاس ایٹم بم نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تم اور یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اس وقت اپنی فوج کی کوئی مخالفت نہ کریں، ہر بندہ اپنی فوج کی کامیابی کی دعا کرے، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، اور یہ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آپریشن اگر چند دن لیٹ ہو جاتا تو اس کا ناقابل تلافی نقصان پہنچنا تھا۔ میں حلفاً ایک بات آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ میرے پاس 1.5 ماہ پہلے یہ اطلاع تھی کہ انڈیا کے کمانڈوز افغانستان میں آ چکے ہیں، اور ان کا یہ پلان ہے کہ یہ افغانی بارڈر توڑ کے، ڈیورنڈ لائن توڑ کے وہ قبائل کو لے کر پاکستان میں داخل ہوں گے۔ ان کو ملیا میٹ کر دینا چاہیے۔ یہ وہی کلاب النار ہیں جن کی نشاندہی رسول اللہ نے کی تھی۔ اور خدا را فرقہ بازی کو چھوڑ کے ایران کے لیے دعائیں کریں، ایران کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ نہ ایران جھکا ہے، نہ ایران بکا ہے۔ کیا ہوگا یار، مر جائیں گے، مر گیا ہوگا، کوئی بات نہیں، کوئی ایشو نہیں، جھکا نہیں، بکا نہیں۔ ایران نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس وقت قافلہ حسین میں صرف وہی حسین، قافلہ حجاز میں صرف وہی حسین ہے۔ اس وقت قافلہ حجاز میں صرف ایران ہی حسین ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ہم کسی فرقہ بازی کو نہیں مانتے۔ جو رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہے، ہمارا بھائی ہے۔ اختلاف رائے ہوتا رہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جو بھی فرقہ واری کی بات کرے، بکواس کرے، اس کے چینل کا بائیکاٹ کریں۔ جو بھی اس طرح کی ڈیبیٹ انیشیٹ کروائے، اس کا بائیکاٹ کریں۔ ان دنوں میں آج کے بعد کسی فرقہ واریت کے موضوع کو نہ سنیں، یہ خود اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ آپ خود انہیں دعوت دیتے ہیں۔ جب اختلافی بات پہ بات کی جائے تو 20 لاکھ ویوز آ جاتے ہیں، تو جب قرآن بیان کیا جائے تو 2000 4000 5000۔ تو یہ آپ اپنے رویے پہ بھی غور کریں۔ قرآن پڑھیں، قرآن سے جڑ جائیں۔ قرآن نے یہ واضح فیصلے دیے، یار تم مانتے کیوں نہیں؟ تم کیوں نہیں اس بات کو، سورہ انعام کی آیت نمبر 159 کو کیوں نہیں مانتے کہ جو بھی شیعہ ہونے کی بات کرے، یہ بات شیعہ سے ہی شروع ہوئی تھی۔ رسول اللہ کے منہ میں یہ شیعہ کا لفظ ڈالتے ہیں، ظالم استغفر اللہ، شیعہ سے ہی بات شروع ہوئی تھی۔ پہلے شیعہ نے علی اور شیعہ نے عثمان بنے، پھر شیعہ نے معاویہ کا نام روپ دھارا، پھر انہیں پتا چلا کہ یہ نام چلنے والا نہیں تو انہوں نے اہل سنت والجماعت رکھ لیا۔ بات شیعہ سے ہی شروع ہوئی تھی، ایک یہ شیعہ تھا، ایک یہ شیعہ تھا۔ اسی لیے اللہ کو پتا تھا کہ یہ حرام زدگی انہوں نے کرنی ہے، اللہ نے وہی لفظ یوز کیا، وَقَانُوا شِيَّعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ۔ یار آپ اس پہ ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ جو بھی آپ کو اس طرف لے کے جائے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ امام کعبہ ہو اور چاہے وہ امام قم ہو۔ سیدھی سی بات ہے، سمپل سی بات ہے۔ جو بھی مسلمانوں کو شیعہ سنی تفریق میں ڈالے، وہ چاہے قم میں بیٹھا ہو، وہ چاہے نجد میں بیٹھا ہو، وہ چاہے نجف میں بیٹھا ہو، وہ چاہے کعبہ میں بیٹھا ہو، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایک یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ دوسرا قرآن کا فیصلہ ہے کہ تمہارے سب سے بڑے دشمن جو ہیں، تمہارے سب سے بڑے دشمن یہود اور مشرکین ہیں، اور یہ آپس میں اب یہ بانڈ بنا چکے ہیں۔ یہ آپ اگلے دنوں میں دیکھتے جائیں گے، یہ بانڈ سارے کا سارا پاکستان کو گھیرنے کے لیے ہے۔ ایران گر گیا دوستو، پاکستان کی باری ہے۔ پاکستان کو ہم نے بچا کے چلنا ہے۔
پاکستان بچ کے نکلے گا، انشاءاللہ بچ کے نکلے گا۔ جڑ کے رہیے، اکٹھے رہیے، اپنی افواج کے ساتھ رہیے۔ اس وقت ہمیں اپنی فوج کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اگر آپ کے کوئی گلے شکوے بھی ہیں ان کے ساتھ، ان کی کسی ٹرانسگریس پہ آپ پریشان ہیں، ایک دفعہ ہولڈ کر کے رکھیں، بعد میں دیکھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ابھی اس وقت اپنی فوج کے پیچھے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیے۔ براہ کرم کسی دشمن کو کوئی موقع نہ دیجیے، یہ میری گزارش ہے۔ بہت بڑے ایونٹ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جو میں آپ کو بار بار کہتا تھا کہ کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے، اس کا آج آغاز ہو گیا ہے۔ اب دیکھتے جائیے یہ بنتا کیا ہے۔ انشاءاللہ اس سارے معرکے سے ہم سرخرو ہو کے نکلیں گے، لیکن جو اللہ اور رسول کو چھوڑے گا، جو کتاب کو نہیں تھامے گا، وہ حق سے دور ہو جائے گا، اس کی دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، اس کی آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے اگر آپ دنیا اور آخرت کی فکر چاہتے ہیں، اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں، تو اگر آپ نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو آپ کو کتاب کے علاوہ کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ آپ کو رسول اللہ کی احکامات اور ان کی سنت کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ڈال نہیں۔ کوئی بندہ ایسا جو قرآن سے دور ہوگا، جو رسول اللہ سے شناسائی نہیں رکھتا ہوگا، وہ حق کو نہیں پہچان سکے گا۔ حق کو پہچاننا بہت ضروری ہے، لہذا جڑ کے رہیے، فرقہ واریت کو ختم کریے۔ انشاءاللہ اس معرکے میں ہم ہی جیتیں گے، انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔